وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی، بے شک میں پناہ میں آ گیا اپنے رب کے اور تمہارے رب کے. تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، میں اس کی پناہ میں ہوں. جو تم کہتے ہو فرعون رب ہے، جھوٹے ہو تم، سچا رب اللہ ہے. میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں. اب مل کر میرا نقصان کرو، ٹوٹ پڑو مجھ پر. وہ پناہ دینے والا ہے، مجھے پورا توقع اور یقین ہے پناہ دینے والا ہے وہ. تو ان وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ لے چکا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، یوم حساب کو جو نہیں مانتا، لا یؤمن جو نہیں ایمان رکھتا، نہیں مانتا، بیوم الحساب، حساب والے دن کو. حساب والا دن یعنی قیامت کا دن، اس پر اس کا ایمان نہیں. تو ہر متکبر سے اور ہر کافر سے اور ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے. یہ ایک عظیم یعنی توکل کی ایک نشانی اور مثال. اس قدر توکل کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی قوت اور طاقت کا اظہار اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو خوف بھی نہیں، ان کا ڈر بھی نہیں. تو یہ ہے اس قصے کا آغاز جو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا. سمجھانا مقصود ہے ان کفار کو. یہی ماحول ان کفار نے پیدا کر رکھا ہے. انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ساحر اور کذاب ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، طرح طرح کے القاب دیے جاتے ہیں. تو اللہ نے بالآخر پکڑ لیا ان کو. تم بھی اللہ کے پکڑ میں آ سکتے ہو جیسے ان کو پکڑا، حالانکہ طاقت میں تم سے زیادہ اور یادگاروں میں تم سے زیادہ، نشانی میں تم سے زیادہ، مگر اللہ کی لپیٹ میں آ گئے. تم بھی آ سکتے ہو. تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے رسول کی اتباع کی توفیق دے، اور جو بھی ان نصوص کا تقاضا اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے دے.